السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از اظہاراللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کریٹو رائٹنگ اینڈ لرننگ۔ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل ہسٹری۔ اور سیل کا جو تو آپ لوگ جانتے ہیں، اور سیل ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ سیل کا جو شروع سے لے کر اور آج تک جو بھی سائنٹسٹ وغیرہ آئے ہیں، انہوں نے کیسا اس پر کیا کام کیا ہے، انہوں نے کیا ڈسکوری کی ہے، یہ سب جو ہے ہم اس سیل ہسٹری کے بارے میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اور یہ سیل ہسٹری جو ہے یہ یعنی 322 کا جو ایئر ہے اس سے لے کر آج تک یعنی کہ 2021 اور 2020 اسی طرح پر ختم ہوا ہے، اتنا جو ہے سیل ہسٹری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو سیل کا ہسٹری اسی طرح ہے کہ آپ لوگ اسے دیکھیں کہ 322 کا جو سال ہے، اس سے پہلے کوئی بھی جو ہے سیل کے بارے میں نہیں جانتا تھا، یعنی لوگ نہیں جانتے تھے کہ انسان کس چیز سے بنا ہے اور انسان کی کمپوزیشن کیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے 322 اور 384 کے درمیان جو ہے اور ارسطاٹل جو ہے اس نے ایک ورڈ یوز کیا جس کا نام ہے ریپیٹ۔ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، میں نے جو ہے کاماز میں اسے بند کیا ہے۔ ریپیٹ یعنی یہ ریپیٹ ارسطاٹل نے کیوں جو ہے یوز کیا، اس نے یہ اس لیے یوز کیا کہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا، اور اس ایکسپیریمنٹ میں جو ہے اس نے یہ سیکھا اور یہ جو ہے کنکلوڈ کیا، یعنی اس نے جو ہے یہ پایا اس ایکسپیریمنٹ میں کہ اس نے جو ہے بہت سے پلانٹ اٹھائے، یعنی بہت سے پلانٹ دیکھے، تو اس نے جو ہے دیکھا کہ ہر ایک پلانٹ کا جو ہے ایک اپنا روٹس ہوتا ہے، ہر ایک پلانٹ کا اپنا لیوز ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر ایک پلانٹ کا اپنا سٹیم اور برانچز ہوتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے ریپیٹ کا لفظ یوز کیا، یعنی کہ ہر پلانٹ میں، اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر پلانٹ میں روٹس، لیوز، سٹیمز اور برانچز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اور اسی طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن میں بھی جو ہے ہیومن میں جو بھی ہے اسکن ہو گیا، نیلز ہو گئے، اسی طرح ہیئر ہو گئے، سب یہ بھی اس ریپیٹ میں آتے ہیں، یعنی کہ یہ ہر ایک انسان میں ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں تک تو ہو گیا کہ ارسطاٹل نے یہ کہا تھا، ریپیٹ کا لفظ یوز کیا تھا۔ لیکن جب لینس جو ہے ڈسکور ہو گیا، لینس کیا کام کرتا ہے، وہ چیزوں کو جو ہے زوم کرتا ہے، یعنی جو ہے ایک چیز ہے اسے ہم یعنی زوم کرتا ہے کہ یعنی کہ جب ہم لینز میں کسی چھوٹی سی چیز کو بھی دیکھ لیں تو وہ ہمیں 10 گنا یا 12 گنا جو ہے نزدیک سے نظر آتا ہے۔ لینس کا یہی کام ہے۔ جب لینس ڈسکور ہو گیا تو اس وقت جو ہے لینس کا بایولوجی میں بہت اچھا کردار رہا اور رول رہا۔ جب لینس کو جو ہے مائکروسکوپ میں فٹ کیا تو پھر مائکروسکوپ نے بھی جو ہے اہم رول ادا کیا بایولوجی میں، اور اس وقت جو ہے ارسطاٹل نے اپنا ایک مائکروسکوپ بنایا تھا، اور یہ اس وقت کی جو ہے ایک بڑی ڈسکوری تھی۔ اپنا مائکروسکوپ بنانا اس وقت کی یعنی جس وقت ارسطاٹل رہتے تھے بڑی ڈسکوری تھی۔ اور مائکروسکوپ کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اسی طرح 2 مائکروسکوپ ہیں، ایک سمپل اور ایک کمپاؤنڈ ہے۔
تو سمپل مائکروسکوپ جو ہے اس میں ایک لینس جو ہے فٹ ہوتا ہے، اور جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے اس میں 2 لینس جو ہے فٹ کیے جاتے ہیں، یعنی موجود ہوتے ہیں، لگائے جاتے ہیں اسی طرح۔ تو پس جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ تھا وہ 1590 میں تیار ہوا تھا، ڈسکور ہوا تھا۔ یہ MCQs میں بھی آتا ہے، آپ لوگ اسے نوٹس کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو پاور تھا وہ 10x سے لے کر 30x تک تھا، یعنی کہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاور جو ہے 10x سے لے کر 30x تک، یعنی وہ چیزوں کو جو ہے 10 گنا سے لے کر 30 گنا تک زیادہ نزدیک سے دکھاتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ آتا ہے گیلیلیو، یہ سائنٹسٹ جو ہے اس نے ایک اور مائکروسکوپ بنایا اپنے لیے، اور یہ مائکروسکوپ کا جو پاور ہے اس کا جو پاور ہے وہ زیادہ تھا ارسطاٹل کے مائکروسکوپ جو ہے، یعنی اس گیلیلیو کا جو مائکروسکوپ تھا اس کا پاور یعنی 30x سے بھی زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جس نے جو ہے یہ 1610 میں ڈسکور کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ 1590 میں، اور یہ جو ہے 1610۔ اس کے بعد جو ہے آ گیا رابرٹ ہوک کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس نے جو ہے اپنے لیے ایک اور علیحدہ مائکروسکوپ تیار کیا 1665 میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب انہوں نے اپنے لیے ایک مائکروسکوپ تیار کیا تو اس نے جو ہے رابرٹ ہوک نے ٹری جو ہے اس ٹری سے ایک چھلکا اتارا، یعنی کارک جسے کہتے ہیں، ٹری سے جو ہے ایک کارک اتارا، یعنی کارک لے لیا ٹری سے، اور اس کو جو ہے مائکروسکوپ میں چیک کیا کہ یہ کیسا ہے، یعنی مائکروسکوپ میں اسے ڈال دیا۔ تو جب اس نے مائکروسکوپ میں ڈال دیا تو اس نے دیکھا، تو اس نے جو ہے ہنی کم لائک سٹرکچر دیکھا۔ ہنی کم لائک سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہد کے جو مکھیاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی، اس کا جو گھر ہوتا ہے، یعنی شہد کے مکھیوں کا جو گھر ہوتا ہے، اسی طرح ایک سٹرکچر اس نے دیکھا، جس کا جو ہے یہ اندر کی طرف ایک سپیس ہے، اسی طرح یہ ایک کم لائک سٹرکچر ہے ہنی بی کی طرح۔ تو اس نے یہ دیکھا۔ اچھا، اب اور رابرٹ ہوک نے جو ہے اس ایمٹی باکس، یعنی جو کہ ہنی کم لائک سٹرکچر میں تھی، اس باکس کو اس نے جو کہ ٹری کے کارک میں تھے اس نے سل کا نام دیا، لیکن سل جو ہے وہ تو ایمٹی نہیں ہے، یعنی خالی نہیں ہے۔ جب اس کے بعد مور پاورفل، یعنی کہ اس سے زیادہ پاورفل مائکروسکوپ ڈسکور ہوئے، تو اس نے جو ہے تو پھر جو ہے سائنٹسٹ نے کہا کہ سیل کے اندر جو ہے انادر باڈیز ہے، اور اس کا جو ہے اور نیوکلیس بھی ہے، انادر باڈیز اور نیوکلیس بھی ہے اسی طرح۔ اور ارسطاٹل نے اس ایک جگہ کو سیل کا نام دیا تھا، آپ لوگ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، اس ایک باکس یعنی خالی اسپیس کو سیل کا نام دیا تھا۔ اور ارسطاٹل سے پہلے جو ہے یعنی کہ کسی نے جو ہے یہ اسپیس نہیں دیکھے تھے، یہ صرف اور صرف پہلی بار جو ہے ارسطاٹل نے دیکھی، اور اس نے جو ہے اس کو سیل کا نام دیا ہے۔ اور سیل کا ورڈ جو ہے یہ سیلا سے بنا ہوا ہے۔ سیلا کا مطلب ہے ہولو اسپیس، یعنی کہ اس نے کہا کہ یہ ایک ہولو اسپیس ہے۔ اور ارسطاٹل نے جو ہے اسی طرح اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں دیکھے اپنی مائکروسکوپ کی بنا پر، تو اس نے جو ہے اور اس کا جو کام تھا، اس نے بہت کام کیا ہے سیل میں، اور اس کا جو سارا کام تھا، سارا ڈیٹا تھا وہ پریزنٹ ہے۔ اس کا ایک بک ہے جس کو کہتے ہیں مائکروگرافیا، یہ ایک بک ہے ارسطاٹل کا،
اور یہ سب جو ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد آتا ہے ایک اور سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے لیون ہاک۔ لیون ہاک جو ہے اس نے بھی اپنے لیے ایک مائکروسکوپ جو ہے ڈسکور کیا، یعنی بنایا، اور اس نے جو ہے رین یعنی بارش کا جو پانی ہے وہ لیا اور اس کو جو ہے مائکروسکوپ میں چیک کر دیا، یعنی اس میں دیکھا کہ اس میں کیا ہے۔ تو اس نے اس پانی میں ایسے لیونگ آرگینزم کو دیکھے جو اس واٹر میں یا موو کر رہے تھے، یعنی ادھر جا رہے تھے اسی طرح۔ اچھا، اور اس سے پہلے جو ہے کسی نے واٹر پر نہ تو ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور نہ واٹر کو مائکروسکوپ میں دیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ واٹر کے اندر کیا ہے، اور اس نے جو ہے اس پانی کے اندر اس نے جو بھی دیکھا اس کا اسٹرکچر بھی ڈرا کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب جو ہے ایک اور بات آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ ارسطاٹل نے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور اس نے جو سیل دیکھا تھا، اور وہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ جو سیل ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، یعنی بنچ آف سیل اس نے دیکھا تھا، یعنی جو انگور کا گنچا جو ہوتا ہے، یعنی اسی طرح کا سیل کا بھی اس نے یعنی مین سیل اس نے دیکھے ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہوئے۔ لیکن یہ جو لیون ہاک تھا اس نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم اس نے یہ دیکھا کہ اس نے جو دیکھا تھا پانی میں وہ تھے اسمال کریچر، یعنی چھوٹے سا جو زندہ ہوتے ہیں، یعنی کہ پروٹوزونز ہو گئے، امیبا ہو گیا، پنجائے ہو گئے اسی طرح۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ یونی سیلولر ہے، یعنی ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیون ہاک نے جو ہے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ جو پروٹوزونز اور امیبا اور پنجائے ہیں یہ ایک سیل سے بنے ہوئے ہیں، یعنی ارسطاٹل نے بنچ آف سیل دیکھے تھے اور اس نے ایک سیل سے بنا ہوا ایک لیونگ آرگینزم دیکھا۔ اور اس لیون ہاک کا جو ورک تھا، اس کا جو کام تھا، یہ 1675 تک جو ہے چلتا رہا۔ اور اسی طرح جو ہے 17 کی جو صدی ہے یعنی سینچری، اس میں جو ہے اسی طرح کوئی خاص ایکسپیریمنٹس نہیں ہوئے، چھوٹے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہوں گے، لیکن وہ جو ہے وہ اسی طرح بڑے نہیں ہیں جو کہ ارسطاٹل کی طرح تھا، لیون ہاک کی طرح تھا اسی طرح۔ تو اور اسی طرح 18 سینچری اور 19 کی جو صدی ہے اس میں جو ہے بہت سی ریسرچز ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے رابرٹ براؤن، اور رابرٹ براؤن جو ہے یہ بھی 18 اور 19 سے اس کی صدی میں آیا ہوا تھا۔ رابرٹ براؤن جو ہے اس نے جو ہے نیوکلیس کو ڈسکور کیا تھا، یعنی سیل کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے، اسی طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا پھر جیسا کہ یہ سیل ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ جو نیوکلیس ہوتا ہے یہ اس نے ڈسکور کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح رابرٹ براؤن نے جو ہے یہ بھی ڈسکور کیا کہ نیوکلیس جو ہے وہ بیکٹیریا اور پروکیریوٹ جو ہے اس میں نہیں ہوتا، یعنی پروکیریوٹ جو پرو مینز بیفور اینڈ کریاٹک مین نیوکلیس، یعنی جس میں نیوکلیس نہیں ہوتا، اور بیکٹیریا کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں تو نیوکلیس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے شیلڈن اینڈ شوان، یہ دونوں سائنٹسٹ ہیں۔ شیلڈن جو ہے وہ ایک باٹنسٹ تھا اور شوان جو ہے وہ ایک زولوجسٹ تھا۔ یہ بھی 1838 to 1839 میں جو ہے ڈسکور، یعنی ان دونوں نے کام کیا۔
شیلڈن جو ہے وہ پلانٹ پر اسٹڈی کر رہا تھا، اور یعنی پودوں پر، اور یہ جو ہے شوان یہ اینیمل پر اسٹڈی کر رہا تھا. اور اس نے بھی دیکھا کہ پلانٹ جو ہے وہ سیل سے بنا ہوا ہے. اور یہ جو شوان ہے اس نے بھی دیکھا کہ یعنی ڈسکور کیا کہ دیکھا کہ اینیمل جو ہے وہ بھی سیلز یعنی مینی سیل سے بنا ہوا ہے. یہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، میں نے لکھ کے بھی ہے. اور اسی طرح یہ پوائنٹ جو ہے یہ اینیمل اور پلانٹ میں جو ہے سیم آیا، یعنی کہ پلانٹ بھی سیل سے بنا ہوا ہے، اور یہ جو اینیمل ہے یہ بھی سیل سے بنا ہوا ہے. تو یہ پوائنٹ جو ہے ایک دونوں میں سیم آیا، اس دونوں میں پلانٹ اور اینیمل دونوں میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ پوائنٹ جو ہے یہ ایک جنرلائزیشن بن گئی. جنرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام سی بات بن گئی، یعنی کہ اس وقت جو ہے ہر کوئی کہتا تھا کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں، اس وقت بھی جو ہے لوگ کہتے تھے کہ اسی طرح پلانٹ جو ہے سیل سے بنا ہوا ہے، ایوری لیونگ تھنگ سیل سے بنا ہوا ہے. اسی طرح ایک عام سی بات بن گئی، یعنی ہر کوئی کہتا تھا اسی طرح. اور شیلڈن اور شوان جو تھے انہوں نے اس پوائنٹ کو نیم دیا سیل تھیوری کا، جو کہ سیل تھیوری کا فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے. ایوری لیونگ آرگینزم از میڈ آف سیل. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پہ سیل تھیوری کا جو ہے 4 پوائنٹ ہے، اور اس کا جو باقی 3 پوائنٹس ہیں وہ ادر یعنی اس کے علاوہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ڈسکور کیے. اور شیلڈن اور شوان نے جو ہے صرف ایک ہی پوائنٹ سیل تھیوری میں ڈسکور کیا، جو تھا کہ ایوری لیونگ آرگینزم از میڈ آف سیل. اسی طرح اس کے بعد آیا ایک اور سائنٹسٹ ہے روڈولف ویرکاؤ. یہ جو ہے 1858 میں آیا، اور اس نے جو ہے یہ کیا اور ڈسکور کیا کہ ایوری سیل از ارائزڈ فرام پری ایگزسٹنگ سیل. یعنی کہ جو پرانے سیل ہوتے ہیں، یعنی جو پرانے سیل کو چھوڑے، یعنی کہ جو نئے سیل ہوتے ہیں وہ پرانی سیل سے بنتے ہیں. یعنی پرانا سیل جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح 2 نئے سیل بناتے ہیں. اسی طرح یعنی جو اس سے پہلے جو سیل ہوتے ہیں نئے سیل اس سے بنتے ہیں. اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے لوئس پاسچر. لوئس پاسچر جو ہے 1865 میں آیا تھا، اور اس نے جو ہے اس کو جو ہے فادر آف مائکرو بایولوجی بھی کہتا ہے. اور اس نے جو ہے روڈولف ویرکاؤ کا کام جو تھا کہ ایوری سیل از ارائزڈ فرام پری ایگزسٹنگ سیل، اس کو ایکسپیریمنٹلی پروف کیا. ٹھیک ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈیٹ ایوری سیل از ارائزڈ فرام پری ایگزسٹنگ سیل، اس کو ایکسپیریمنٹلی پروف کر دیا. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم سیل تھیوری کی طرف کہ سیل تھیوری کیا ہے. تو یہ ہے نمبر 1 پوائنٹ، ایوری لیونگ آرگینزم از میڈ آف سیل. ہر ایک آرگینزم جو ہے سیل سے بنا ہوا ہے. سیل از اسٹرکچر. سیل جو ہے وہ آرگینزم کا جو اسٹرکچر ہے، اور آرگینزم کا جو اسٹرکچر ہے وہ سیل سے بنا ہوا ہے. اسٹرکچر اینڈ فنکشنل، یعنی آرگینزم کا جو فنکشن ہے وہ بھی سیل کے وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اسٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف یا آرگینزم. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ پرانے سیل سے جو نئے سیل بنتے ہیں ارائزڈ فرام پری ایگزسٹنگ سیل. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ آل میٹابولک ریئیکشن آر ٹیک پلیس ان دا سیل، کہ باڈی میں جو بھی ریئیکشن ہوتے ہیں، چاہے وہ میٹابولک ریئیکشن ہو، چاہے وہ کوئی اور ریئیکشن ہو، چاہے جو بھی ریئیکشن ہو، وہ سب جو ہے سیل کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے سیل تھیوری کو سیل ڈاکٹرائن بھی کہتے ہیں. آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نوٹ بھی کر سکتے ہیں.
اسی طرح اس کے بعد جو ہے ایک پرابلم آگے جو کہ تھا وائرس کا. ہم نے سیل تھیوری میں پڑھا کہ ایوری لیونگ آرگینزم از میڈ آف سیل. تو اسی طرح وائرس کا پرابلم آ گیا. ٹھیک ہے، یہ پرابلم کیسا تھا؟ تو ایسا تھا کہ وائرس جو ہے وہ تو بہت لیونگ اور نان لیونگ ہے، یعنی جب وہ انوائرمنٹ میں باہر ہوتا ہے تو وہ نان لیونگ ہوتا ہے، اور جب کسی بھی آرگینزم یعنی اینیملز، ہیومنس جو بھی ہیں اس میں یعنی اس سے ٹچ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے لیونگ کر دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ لیونگ اور نان لیونگ بھی دونوں ہیں. تو اس کو ہم کیا کریں؟ اسی طرح یہ تھیوری جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے تھوڑا سا جو ہے سیل تھیوری کو دھچکا لگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑا سا پیل ہو گیا جو. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آتا ہے ایک اور سائنٹسٹ جس کا نام ہے J.E. فرکنجی. ٹھیک ہے، اس سائنٹسٹ نے اس نے جو ہے ایک اور ورڈ یوز کیا جس کا نام ہے پروٹوپلازم. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ یعنی جو سیل کے اندر ہے وہ جیلی لائک سبسٹانس ہے، موجود ہے سیل کے اندر. اور پروٹوپلازم کا سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے یہ سمجھا دیتا ہوں، پھر سے جو ہے وہاں پروٹوپلازم سمجھا دیتا ہوں. اور تو اس نے کہا کہ سیل کے اندر جو ہے جیل لائک سبسٹانس ہوتے ہیں. تو یہاں پر پھر جو ہے کانسیپٹ آف سیل بیکم ڈی جنریٹڈ، یعنی سیل تھیوری کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھوڑا سا ختم ہو گیا. کیونکہ سیل کا جو کانسیپٹ تھا، سیل تھیوری کا یا سیل کا، یعنی لوگ جو کہتے تھے یہ انسان یا کوئی آرگینزم سیل سے بنا ہوا ہے، تو یہاں پر سیل کا کانسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ختم ہو گیا. کیونکہ J.E. فرکنجی نے کہا کہ سیل کے اندر جیلی لائک سبسٹانس ہوتے ہیں جس کو ہم پروٹوپلازم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پروٹوپلازم جو ہے وہ نیوکلیوپلازم اور سائٹوپلازم سے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح نیوکلیس کے اندر جو جیل لائک سبسٹانس ہے ان کو نیوکلیوپلازم کہتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں. یہاں پر میں نے لکھ کے لیے ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کے درمیان یہاں پر جو بھی جیل لائک سبسٹانس ہے اس کو سائٹوپلازم کہتے ہیں. یہ نام تو آپ لوگوں نے 9 بھی سنا ہوگا. اور اس نیوکلیس کے اندر جو جیل لائک سبسٹانس ہے اس کو کہتے ہیں نیوکلیوپلازم. ٹھیک ہے، اور جب سائٹوپلازم اور نیوکلیوپلازم یعنی کو ہم جمع کر دیں، یعنی یہ دونوں کو جو ہے ملا لیں، تو اس کو کہتے ہیں پروٹوپلازم. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ پروٹوپلازم آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگے. تو سائٹوپلازم اور نیوکلیوپلازم کو جمع کر کے پروٹوپلازم بنتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کے بعد ایک اور تھیوری آتی ہے جس کو کہتے ہیں پروٹوپلازم تھیوری. ٹھیک ہے، اور یہ پروٹوپلازم تھیوری میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ آل لیونگ آرگینزم از پروٹوپلازم، یعنی لیونگ آرگینزم جو ہے وہ ایک پروٹوپلازم ہے، یعنی کہ نیوکلیوپلازم اور سائٹوپلازم کو ملا کے پروٹوپلازم بنتا ہے. یعنی کہ اس میں یہ جیل لائک سبسٹانس ہے اور اس کے اندر نیوکلیس موجود ہے. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو نیچے بھی سمجھا دیتا ہوں. اور اسی طرح جو ہے یہ ایک اور دلیل بن گیا سیل تھیوری کے خلاف، یعنی کہ سم لیونگ آرگینزم لائک پروٹوزونز، پنجائی اینڈ اسی طرح اور بھی ہیں. یہ جو ہے یہ اونلی ایک ماس ہے، اور یہ ایک ماس ہے پروٹوپلازم کی جیل لائک سبسٹانس کے، اور اس کے اندر جو ہے
نیوکلیس موجود ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا جو ہے سبسٹانس ہے، یہ سبسٹانس نہیں، ماس ہے، اور اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نیوکلیس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم نے جو ہے اس کو بھی سمجھنا تھا کہ یہ جو ہے یہ سیل ہے کہ نہیں ہے، سیل اور ناٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا نیوکلیس، اس کے اندر ماس، یہ جو ہے ایک ماس ہو گیا، دیئر ہیز مینی نیوکلیس بٹ ون ہیو نو پراپر نیوکلیس، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں آرگنیزم، اس کے بعد آ گیا جو کہ سیل ہسٹری کی لاسٹ تھیوری ہے، آرگنیزمل تھیوری۔ اس تھیوری کے مطابق، اکارڈنگ ٹو اس تھیوری، کہ آل آرگنیزم از میڈ آف پروٹوپلازم، کہ سارے آرگنیزم جو ہے وہ پروٹوپلازم سے بنے ہوئے ہیں، یہ آرگنیزمل تھیوری کا کہنا ہے۔ اور پروٹوپلازم کے اندر جو ہے یہ پروٹوپلازم کے اندر جو ہے پروٹوپلازم کا ایک حصہ ہے، اور اس حصے کا ایک علیحدہ نیوکلیس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو ہم نے پڑھا کہ آرگنیزمل تھیوری کہتا ہے کہ all organism is made of protoplasm and every protoplasm have his own part، یعنی ہر پروٹوپلازم کا ایک پارٹ ہے اس کے اندر، اور اس پارٹ میں جو ہے اس کا ایک علیحدہ نیوکلیس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو آرگنیزمل تھیوری ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یونیسیلولر جو ہے یہ لیس ڈفرینشیٹ ہے، اور ملٹی سیلولر جو ہے یہ زیادہ ڈفرینشیٹ ہے۔ زیادہ ڈفرینشیٹ کا مطلب کیا ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ایک ماس ہے جو ہم نے ابھی پڑھا، یہ ایک ماس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے نہیں، یہ ایک ماس نہیں، ایک پروٹوپلازم ہے ہول، اور اس پروٹوپلازم کے اندر ایک پارٹ ہے، اس کے انسائڈ ہم نے جو ابھی پڑھا آرگنیزمل تھیوری میں، اور اس کا ایک اون نیوکلیس ہے، ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملٹی سیلولر میں یہ ہر ایک کا ایک علیحدہ اور ایک اپنا ورک، ایک اپنا کام ہوتا ہے، یہ ایک کام کرے گا تو یہ دوسرا، تو یہ تیسرا، تو یہ چوتھا، اسی طرح یہ ہو گیا مور ڈفرینشیٹ، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہم اس کو جو ہے سیل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے اب ہم سیل کہتے ہیں، کہ اس کو ہم اب سیل کہتے ہیں، یہ آپ غور سے سن لیں کہ پروٹوپلازم کے اندر جو ہے پروٹوپلازم کا جو پارٹ ہے اس کا جو ہے ایک علیحدہ نیوکلیس ہے، تو وہ پارٹ جو ہے اس کو ہم سیل کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک یونیسیلولر ہے لیس ڈفرینشیٹ، یہ ایک ملٹی سیلولر ہے مور ڈفرینشیٹ۔ اور اسی طرح 20 اور 21 سینچری جو ہے الیکٹرو مائکروسکوپ جو ہے ڈسکور ہوا، اور اس کی وجہ سے الیکٹرو مائکروسکوپ کی وجہ سے ہم نے جو ہے سیل کا جو سائٹوپلازم ہے، نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کے اندر جا کر ہم نے دیکھا کہ نیوکلیس کے اندر کیا ہے، سائٹوپلازم کے اندر کیا ہے، اور ان کا کام کیا ہے، سب ہم نے الیکٹرو مائکروسکوپ سے دیکھا۔ تو یہاں پر جو ہے لیکچر ختم ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا یہ لیکچر، اور اسی طرح آپ نے جو ہے یہ جو ہے آپ نے میں نے جو ہے زیادہ تر باتیں کی ہے اس لیکچر میں، تو آپ نے جو ہے میری باتوں پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہاں تک آج کافی ہے، اس کے بعد ہماری اور ویڈیو آئے گی، اور ہمارے چینل کریٹو رائٹنگ اینڈ لرننگ کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔
اللہ حافظ.